میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی تعظیم اور تکریم کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز اگلے رکوع کے ساتھ، یعنی آج سورہ بنی اسرائیل کا 12واں رکوع، اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 15ویں پارے کا بھی 12واں رکوع ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءہم فقال لہ فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دیں، تو بنی اسرائیل سے پوچھئے۔ جب موسیٰ ان کے پاس تشریف لائے تو فرعون نے ان سے کہا، اے موسیٰ، بے شک میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا ہوا ہے۔ قرآن کریم کا اعجاز، قرآن کریم ایک ایسی خبر دے رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی شخص سے بظاہر دنیا میں تعلیم حاصل نہیں کی۔ یہاں پر اس قوم سے سوال کا حکم دیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلے عام مخالفت کرنے والی تھی، قرآن کریم کو کلام الہی تسلیم نہیں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو خود ساختہ اور خود بنایا ہوا اور خود گھڑا ہوا کلام کہا جاتا تھا۔ یہاں پر قرآن کریم نے کتنے وثوق کے ساتھ ان لوگوں سے سوال کرنے کا حکم دیا کہ فاسأل بنی اسرائیل، اے محبوب آپ سوال کر کے دیکھیے، کیا یہ بات ایسے نہیں ہے جیسا کہ قرآن کریم میں آپ کو بتائی جا رہی ہے؟ یعنی گویا یہ ایک دلیل ہے بہت بڑی کہ یہود و نصارہ اس کی تصدیق کریں اور اس کو کلام الہی تسلیم کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم کریں، کیونکہ یہ تمام باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں تھیں، آپ کو کسی نے نہیں بتائی تھیں ما سوائے ذریعہ وحی کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی سے پڑھے بھی نہیں تھے، اور آپ کا امی ہونا مشہور و معروف تھا۔ اس کے بعد ایسی خبریں دینا کہ جو ماضی سے تعلق رکھتی ہیں اور بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی ہیں اور اس گروہ سے تعلق رکھتی ہیں جو گروہ تردید کرنے میں سب سے زیادہ پیش نظر آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام 9 نشانیاں لے کر کیا ان کے طرف نہیں آئے، اور وہ فرعون کی طرف نہیں گئے، اور فرعون نے کیا ان سے یہ گفتگو نہیں کی کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ آپ پر جادو کیا ہوا ہے۔ وہ 9 نشانیاں کہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 نشانیاں دی گئیں وہ ہے عصا، کہ آپ کے اس عصا کو جب زمین پر ڈالا جاتا تو وہ ایک اژدہے کی صورت میں متشکل ہو جاتا۔ ید بیضا، آپ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈالتے تو آپ کا دست مبارک جو ہے وہ سورج کی طرح چمک جاتا، اور اس سے روشنی جو ہے اس کا ظہور ہوتا۔ بولنے میں دقت، آپ نے اپنی زبان پر بچپن میں کوئلہ رکھ لیا تھا جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے وہ لکنت کو دور فرما دیا۔ چوتھا یہ کہ دریا کا پھٹنا اور اس میں راستے بننا، بنی اسرائیل یہ دیکھ چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تو اللہ نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، اے میرے محبوب نبی آپ دریا کے راستے بنے رہنے دیجئے گا، جب فرعون داخل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غرق فرما دے گا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اور 5ویں نشانی ہے طوفان اور ٹڈیوں کا، ان کی قوم، ان کے نافرمانوں پر ٹڈیوں کا عذاب مسلط کر دیا گیا،
اور ان کے جو گندم تھی اس کو گھن نے کھانا شروع کر دیا، اور جس کو اب دیمک کہتے ہیں، اور مینڈکوں کا عذاب بھی شروع ہو گیا ان کی قوم پر نافرمانیوں کے سبب، اور خون، ہر جگہ سے خون کا ظاہر ہونا، اور بعض روایات میں ہے خون کی بارش کا ہونا۔ میں اختصار کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں چونکہ ہم پہلے اس واقعے پر تفصیل کے ساتھ 9ویں پارے کے 6 رکوع میں گفتگو کر چکے ہیں، اب یہ چونکہ دوبارہ آئی تو میں نے اختصار کے ساتھ بات کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ 9 معجزات لے کر آئے، اور فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے ہوئے کہنے لگا، یا موسیٰ انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، میں آپ کو کسی سحر کے اثر میں دیکھتا ہوں، جیسے کسی شخص پر جادو کر کر اس کا دماغ مفلوج کر دیا جائے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ جو آپ اپنے ساتھ لائیں یہ فقط جادو ہے، اور یہ جو دوسری تفسیر ہے یہ زیادہ راجح ہے، کیونکہ فرعون اپنے تصور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر ہی سمجھ رہا تھا، اسی لیے اس نے آپ کے مقابلے کے لیے جادوگروں ہی کو دعوت دی تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ مقابلہ کر سکے۔ اگلی آیت، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مسبورا فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفیفا۔ فرمایا یقیناً تو جان چکا کہ ان نشانیوں کو عبرت کر کے آسمان اور زمین کے رب نے ہی نازل فرمایا ہے، اور اے فرعون میں یہ گمان کرتا ہوں کہ تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے۔ تو فرعون نے چاہا کہ ان کو بنی اسرائیل کو زمین سے نکال دے، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا اس سرزمین میں سکونت اختیار کرو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لائیں گے۔ قال لقد علمت، یقیناً تو جان چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں دیکھ کر اور اپنے جادوگروں کا اقرار ایمان سن کر فرعون یہ جان چکا تھا یہ کوئی جادو اور سحر نہیں ہے، یہ ایک خدائی طاقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بصورت معجزہ عطا فرمائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ تو یہ جان چکا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جاننا ایک الگ امر ہے اور ماننا ایک الگ امر ہے۔ ابو جہل، ابو لہب کہا کرتے تھے ہم یہ جانتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں لیکن مانتے نہیں تھے۔ یہود و نصارہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ تمام نشانیاں نبی آخر الزماں کی آپ کی ذات والا صفات میں موجود ہیں، لیکن وہ مانتے نہیں تھے۔ قرآن نے کہا ہے یعرفون کما ابراہم، وہ ایسے آپ کو پہچانتے تھے جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ ہزاروں کے مجمع میں اگر اس کا بیٹا کھڑا ہو تو وہ اپنے بیٹے کو ایک نظر میں پہچان لے گا، تو ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفات کے لحاظ سے، اپنے حسن کے لحاظ سے، اپنے معجزات کے لحاظ سے، تمام کی تمام صفات کے لحاظ سے منفرد تھے، یگانہ تھے، آپ کو پہچان لیا گیا، لیکن ان لوگوں نے ضد کی وجہ سے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ یہاں پر بھی ایسی ہی صورتحال ہے کہ فرعون جان گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور جو کچھ آپ دکھا رہے ہیں وہ فقط کوئی سحر نہیں، وہ کوئی جادو نہیں، وہ کوئی شعبدہ بازی نہیں، ہاتھ کی صفائی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہو رہی ہے۔ فارادہ، تو اس نے چاہا، یعنی فرعون نے چاہا کہ حضرت موسیٰ کو اور ان کی قوم کو سرزمین مصر سے نکال دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے ساتھیوں سمیت غرق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی سلامتی عطا فرمائی۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے فرمایا فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اب تم اس سرزمین یعنی مصر اور شام میں سکونت اختیار کرو، جب قیامت آئے گی تو ہم تمہیں دوبارہ جمع کریں گے، قبروں سے نکالا جائے گا، اور میدان قیامت میں سعادت مند اور بدبختوں کو جدا جدا کر دیا جائے گا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق ہی کے ساتھ یہ اترا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ یہ جو پہلی آیت ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، یعنی قرآن شیاطین کے تسلط سے دور رہا،
اس کو ایک حفاظت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس تک پہنچایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باحفاظت عوام الناس تک قرآن مجید کو پہنچایا گیا۔ قرآن کریم انسانوں اور شیاطین کے تغیرات سے بالکل محفوظ رہا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا رکھا ہے۔ یہ ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات ہے جو بیان کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ ایک علاج بھی ہے۔ یہ جو آیت ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اتنا حصہ ہے، یہ جو 4 الفاظ ہیں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ان الفاظ کے متعلق، ان حروف کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو یہ ان الفاظ کو پڑھ کر خود پر دم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فوراً شفا عطا فرماتا ہے۔ بلکہ محمد بن سماک جو ہیں وہ بیمار ہوئے، اور ان کے جو متعلقین تھے وہ کسی طبیب کے پاس جا رہے ہیں، اور طبیب کی تلاش میں ہے کہ ہمیں کوئی ایسا طبیب مل جائے جو سیدنا محمد بن سماک، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا علاج کرے۔ تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ محمد بن سماک سے کہیے کہ اپنی درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر پڑھے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، تو اسے اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فوراً شفا عطا فرما دی، اور محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ جب صحت یاب ہوئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وہ تم جانتے ہو کہ وہ خضر علیہ السلام تھے جو ہماری رہنمائی کے لیے تشریف لائے تھے۔ آگے قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کرنے کی حکمت کا بیان ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت میں ہے، انسان کی جبلت میں ہے کہ وہ فوراً کسی شے کو زیادہ پابندیوں کو برداشت نہیں کرتا، نہ قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے لیے، بالخصوص امت مسلمہ کے لیے بڑی رحمت والا معاملہ کیا کہ قرآن کو تدریجاً نازل کیا، تھوڑا تھوڑا، تاکہ قرآن کے احکامات ماننے میں کسی قسم کا کوئی تردد اور تکلیف اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کچھ عرصے کے بعد شراب کی آیات کا نزول ہوا، پھر جوا کی آیات کا نزول ہوا، پھر نمازوں کی پابندی کا حکم دے دیا گیا، اس کے بعد حج جو ہے وہ لازم کر دیا گیا صاحب استطاعت لوگوں پر، قربانی کے احکامات آ گئے۔ یہ تمام ایک دن میں نہیں ہوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ جو تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کے پیش نظر امت کے ساتھ شفقت والا معاملہ فرمایا کہ جیسے بنی اسرائیل کو یک لخت پوری کی پوری کتاب دے دی گئی اور ان کے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، لیکن ہمارے لیے قرآن کو تدریجاً اتارا گیا تاکہ آہستہ آہستہ قرآن کو اپناتے جائیں اور اسے اپنے روزمرہ معمولات کے اندر راسخ کرتے جائیں، تاکہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو اصل میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن یک لخت نہیں عطا فرمایا، 22 سال 6 ماہ یا بقول بعض مفسرین 23 سال کے عرصے میں اس کا نزول ہوا۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذْ يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اور تم فرما دو اے لوگو، تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا، جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑی کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا تھا۔ وہ روتے ہوئے ٹھوڑی کے بل گرتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں میں کے جھکنے کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یہاں پر ان سلیم الفطرت لوگوں کا بیان ہے جو پہلے اہل کتاب تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب جن کو پہلے آسمانی کتب کا علم دیا گیا، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے، جب قرآن کریم انہوں نے سنا تو ان کے دلوں نے گواہی دی کہ یہی کلام الہی ہے۔ اس کی تاثیر اور اس کے سحر میں ایسے مبتلا ہوئے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در نہ چھوڑ سکے، جیسے زید بن عمر بن نفیل ہیں، سلیمان فارسی ہیں، ابو ذر غفاری ہیں۔ جب ان حضرات کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی تو یہ سجدوں میں گر جاتے تھے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ جب آپ نے اس آیت کو سن لیا تو بیان کرنے والے اور سننے والے سب پر سجدہ کرنا واجب ہو گیا۔ تو جو لوگ ہمارے اس بیان کو سنیں گے ان کے لیے لازم ہے کہ اس آیت مبارکہ سننے کے بعد سجدہ کریں۔ سجدہ تلاوت کے احکام پہلے بیان ہو چکے، کھڑے ہو کر سجدہ تلاوت کی نیت کریں گے اور سجدے میں چلے جائیں گے۔ اس میں رکوع وغیرہ نہیں ہوتا، بالکل سیدھا سجدے میں جایا جاتا ہے۔
3 بار سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے گا، اور اس میں سلام وغیرہ نہیں پھیرا جاتا۔ آیت سجدہ سنتے ساتھ ہی سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اگر نہ کیا تو ساری زندگی یہ آپ پر قرض رہے گا، آپ جب تک اس کو ادا نہ کر دیں۔ اور اگلی آیت ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، وہ روتے ہوئے ٹھوڑی کے بل گرتے ہیں، یہ قرآن ان کے دلوں کو اور جھکنے کو اور بڑھا دیتا ہے، یعنی دل کی جو نرمی ہے اس میں قرآن کریم جو ہے وہ اضافہ کرتا ہے، قرآن کریم دلوں کو منور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں بے شک یہ قرآن حزن کے ساتھ اترا ہے، اس لیے جب تم اسے پڑھو تو رو، اگر رو نہ سکو تو جیسے رونے جیسا چہرہ بنا سکتے ہو تو ویسے بنا لو، اور یہ رونا اللہ کے خوف کی بڑی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص جہنم میں قطعاً داخل نہیں ہوگا جس کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکلا، لیکن وہ نکلا ہو اللہ کے خوف کے لیے۔ اور دوسری بات ہے قرآن سننا اور قرآن پڑھنا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو دل زنگ آلود ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، موت کو زیادہ یاد کرو، یہ تمہارے دلوں کا زنگ اتار دے گا۔ اگلی آیت ہے قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں۔ اپنی نماز میں نہ آواز زیادہ بلند کرو نہ اسے بالکل آہستہ کرو، دونوں کے درمیان راستہ تلاش کرو۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طویل سجدے میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہو یا رحمان ہو آپ ایسے پکار رہے تھے سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ ابو جہل نے سنا اور کہا کہ ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدائے یکتا کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ خدا ایک ہے وحدہ لا شریک، خود دو خداؤں کو پکار رہے ہیں اللہ اور رحمان۔ تو اس پر یہ آیت اتری کہ یہ رحمان اور اللہ یہ ایک ہی خدا کے معبود برحق کے نام ہیں، اس کو کسی نام سے پکارا جائے، یا ربنا کہہ کر پکارا جائے، یا ارحم الراحمین یا کہہ کر پکارا جائے، یا رحیم کہا جائے، یا رحمان کہا جائے، یا ذل جلال والاکرام کہا جائے، یا اللہ کہا جائے، یہ سب اسی کے نام ہے۔ اور عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ بیان کی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام معروف ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس مسئلے میں بہت اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نام لینا جو قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہو وہ کیسا ہے، تو علماء زیادہ تر اس کی ممانعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وہی نام لینے چاہیے جو توقیفی ہوں، توقیفی وہ جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے وہ ہمیں زیادہ لینے چاہیے۔ مثلا ربنا یہ اللہ کے لیے ہے، یا اللہ ہو یا رحمان۔ اب بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ بیان کرتے ہیں جو توقیفی نہیں ہیں، یعنی جو اللہ اور رسول کی طرف سے ہمیں نہیں بتائے گئے، تو ان ناموں کو لینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ علماء کرام سے پوچھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارنا کیسا ہے۔ مثلا بعض لوگ اللہ کے لیے کہہ دیتے ہیں اللہ داتا ہے، تو یاد رکھیے کہ داتا کا لفظ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں آیا، یہ ہم اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں۔ اصل میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ جواد ہے، دینے والا ہے، تو یہ بات تو ٹھیک ہے، شریعت میں ثابت ہے کہ اللہ کے لیے لفظ جواد ہے، لیکن داتا کا لفظ اصل میں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ تو علماء کرام اس بات پر خصوصی توجہ دیتے ہیں کہ اللہ کے لیے توقیفی ناموں کا استعمال زیادہ کیا جائے جو رسول اللہ نے بتائے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں۔ اور اگلا حصہ اس آیت کا یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جلوہ فرما تھے، تو آپ جس وقت صحابہ کرام کو نماز پڑھایا کرتے تو اپنی آواز کو بلند کرتے اور کافر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکواس کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، نماز کی قرات کو زیادہ اونچا نہ کیجئے کہ کفار اسے سنیں، ہاں اتنا ضرور رکھیے وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اتنا بھی آہستہ نہ پڑھیں جو آپ کے پیچھے اصحاب پڑھ رہے ہیں کہ ان کو آپ کی آواز سنائی نہ دے، یعنی آپ اپنی آواز کو معتدل رکھیے۔ آخری آیت ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور تم کہو سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں اور کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں، اور اس کی اچھی طرح بڑائی بیان کرو۔
اس آیت میں کیا کہا گیا؟ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا، جیسے کہ مشرکین عرب اور یہود و نصارہ کہتے تھے۔ مشرکین فرشتوں کو رب کی بیٹیاں کہتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظریے کی تردید فرمائی، اور مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تخلیق میں اگرچہ خالق وحدہ لا شریک ہے تخلیق میں، لیکن امور کی تدبیر میں اور کائنات کو چلانے میں ہمارے بت جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے معاون و مددگار ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کی تردید فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی نہیں ہے، اس کی کمزوری کی بنا پر۔ ان کا خیال یہ تھا کہ کائنات میں بارش برسانا، رزق دینا، اولاد دینا، یہ ایسے امور ہیں کہ اللہ تعالیٰ تنہا ان امور پر نعوذ باللہ قادر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معاونین کی ضرورت ہے، اور وہ معاونین کون ہیں؟ ہمارے بت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے برابر ان بتوں کو درجہ دیا جاتا تھا۔ اذ نسویکم برب العالمین، قیامت کے دن مشرکین خود اس بات کا اقرار کریں گے کہ اے اللہ ہم اپنے بتوں کو تیرے برابر سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آج کا یہ رکوع یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ العزیز یہ آخری رکوع تھا سورہ بنی اسرائیل کا۔ اگلے درس میں ہم سورہ الکہف کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں سورہ الکہف کے پہلے رکوع اور سورہ الکہف کے تعارف کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا